औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नूर कवरटी वाली है और जैसा कि आप जानते हैं हम हमेशा किसी न किसी के मेहमान के साथ आपके पास हाजिर खिदमत होते हैं और उनकी लाइफ जर्नी के बारे में आपको बताते हैं। तो आज हमारे पास उज़ैम क्या नाम है, उज़ैम जी, उज़ैम है, ये आईटी वाले हैं और इनका यहाँ पर हमारे स्कूल में जो है अभी ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ इनको और ये माशाल्लाह अच्छे ज़हीन बच्चे हैं, इन्होंने कुछ सीखा है उसके बारे में इनसे मालूमात हासिल करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। बेटा आप हमें छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि हमारे जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं वो आपको जान सकें और उनसे आपका तारुफ हो सके। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उज़ैम आईटी वाला है और मैं रियान स्कूल कोरंगी कैंपस का लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ और मैं शहर कराची में रहता हूँ और मेरी एज 12 ईयर्स है। ज़बरदस्त माशाल्लाह, ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो हमारा आपसे सबसे पहला सवाल है कि आप हमें ये बताइए कि आपको इस स्कूल में आए हुए कितना अर्सा हो गया और आपको ये स्कूल कैसा लगा? जी, मुझे आए हुए यहाँ अर्सा 20 दिन हो गए हैं और यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। ये आपका कौन सा इंटरव्यू है जो आप दे रहे हैं, इसके बारे में भी बताइए। जी, मेरा ये 8वां इंटरव्यू है। आपको कैसा लगता है इंटरव्यू देते और लेते? जी, बहुत अच्छा लगता है मुझे लेते देते हुए। क्या आपके अंदर कुछ फ़र्क आता है इससे कि आप इंटरव्यू लेते हो, देते हो, तो क्या फ़र्क जी, आता है आपको? क्या आप बता सकते हैं कुछ? जी, मुझे बहुत फ़र्क आता है, मैं सीखता हूँ इंटरव्यू कैसे देते हैं, कैसे लेते हैं, इसमें फ़र्क बहुत कुछ है। आप सीख जाएँगे तो आगे हम अंग्रेज़ों का इंटरव्यू लेंगे, सबका इंटरव्यू लेंगे आगे जाके। इंशाल्लाह ज़रूर। तो मेरा आपसे अगला सवाल है, माशाल्लाह आपको यहाँ आए हुए 20-22 दिन हो गए, तो आपको यहाँ पर यहाँ का पता कैसे चला और जब यहाँ आए तो आपने क्या महसूस किया? जी, हमें कैसे पता चला, मेरे फादर देख रहे थे फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर रियान सर की वीडियो आ रही थी। फिर मेरे फादर का माइंड बना, मेरे फादर रियान स्कूल गए और फिर वहाँ देखा, समझे और फिर ना मुझे आकर बताया और फिर मुझे भी लगा गया। फिर मेरा भी माइंड बना, फिर मेरे फादर का भी माइंड बना, थोड़ी सी वो मालूमात ली स्कूल की और फिर जाकर मेरा एडमिशन करवा दिया मेरे पेरेंट्स ने। माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा बेटा। तो आप हमें ये बताइए कि माशाल्लाह आपने यहाँ पर आके क्या-क्या सीख लिया? जी, मैंने यहाँ आकर बहुत कुछ सीख लिया। मैंने कॉलोनी से बात करनी सीख ली, कैनवा पोस्ट बनाना सीख ली, स्टोरी पोस्ट बनाना सीख ली, फेसलेस वीडियो बनाना सीख ली और इंटरव्यू लेना सीख लिया और मैं टेडेक्स रिव्यू भी देना सीख लिया। माशाल्लाह टेडेक्स के बारे में आपने हमें बताया, तो टेडेक्स का क्या मकसद है? टेडेक्स क्यों दिखाते हैं और टेडेक्स के रिव्यू आप कैसे देते हो? जी, हमें क्यों दिखाते हैं, इसलिए दिखाते हैं, हम टेडेक्स जैसे आप लोग देख रहे हैं, पूरी वीडियो बना रहे हैं, तो हम भी ऐसे बड़े होकर बनाएंगे पूरी लंबी वीडियो और फिर हम भी शो में जाकर बनाएंगे और ये देने का बहुत फ़ायदा होता है। आगे जाकर आपको शो में बुलाएंगे, ऐसे इंटरव्यू देंगे
اور ایسی ٹیڈیکس ریویو دیں گے آپ کو اور بہت کچھ ملے گا اس سے ٹیڈیکس ریویو. آپ اپنا ریویو کیسے دیتے ہو؟ آپ اپنے ریویو آپ اپنا ریویو کیسے دیتے ہو؟ اس کے بارے میں بتاؤ کہ آپ کیسے ریویو دیتے ہو، کیا کس طرح سے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہو، کیا کرتے ہو وہ بتاؤ. جی ہم پہلے ہمارے سر بھیج دیتے ہیں پہلے ویڈیوز کو دیکھنی ہوتی ہے پوری، اور اس میں سے 1 منٹ کا ٹیڈیکس ریویو ہوتا ہے. پہلے اپنا نام لیتے ہیں، السلام علیکم میرا نام مزم آئی ٹی والا ہے اور میں ریحان اسکول کورنگی کیمپس کا 11 منتھ کا اسٹوڈنٹ ہوں. یہ بول کر آپ نے جو سنا ہے ویڈیو میں اس میں سے تھوڑا لے کر اس میں بول جائیے. ایسے زبردست، ٹیڈیکس ماشاء ہوتے اللہ، ہیں. زبردست. بیٹا میرا آپ سے سوال ہے، آپ نے فیس لیس ویڈیو بنانا سیکھی ہے یا نہیں سیکھی؟ جی میں نے بنانا سیکھ لی ہے. وہ فیس لیس ویڈیو ایسے بنتی ہے، پہلے ہم جاتے ہیں چیٹ جی پی ٹی میں، تو پھر اس سے جو بھی آپ کا ٹاپک ہوتا ہے جیسے بائک کا ہو گیا تو آپ نے لکھ دیا تو پھر وہ آپ کو پورے ڈیٹیل بھیج دیتا ہے. پھر آپ جاتے ہیں اس کی کاپی کر کر VL لکھ کر ایک آتا ہے اس میں جاتے ہیں، پھر اس کی نیچے ایک آپشن آتا ہے اس میں کلک کر کر آپ اس میں سب کچھ ڈیٹیل لکھ کر وہ نیچے آپشن آتا ہے اور اس میں کر کر آپ کا ہو جاتا ہے. پھر آپ ڈاؤن لوڈ کر کر سیدھا کینوا پوسٹ میں جاتے ہیں اور پھر کینوا پوسٹ میں پیج لے لیتے ہیں. 1 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے، اس میں سے آپ ان کے جو بھی آپ کو اچھے لگیں گے وہ بیک گراؤنڈ لے لیں ان کا اور پھر وہ لگا دیں اس کا سانگ وہاں سے کونے سے. بہترین بہترین، زبردست، ماشاء اللہ، زبردست آپ نے بتایا. تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں کیا آپ سمجھتے ہو؟ چیٹ جی پی ٹی کیا ہے اور اس کو کیوں استعمال کرنا ضروری ہے؟ چیٹ جی پی ٹی یہ چیز ہے کہ آپ کی مدد کرتی ہے، آپ کا سوال جواب دیتی ہے اور یہ اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے. آپ کو کسی چیز سے مدد چاہیے تو اس سے لے لیجیے. اور یہ ایک AI ایپ ہے جس کی مدد سے ہم کچھ بھی سوال جواب پوچھ سکتے ہیں پیپروں میں یا آنسر اور جواب بھی دے سکتے ہیں. تو کالونی کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ کالونی آپ سے بات کرتی ہے؟ جی کالونی ہم سے بالکل بات کرتی ہے. ہم اس کو میسج کے دیں ہلو تو پوری ڈیٹیل لکھ کر ہلو زین میرا نام یہ AI میں وہ ہوں ایک وہ پوری ڈیٹیل لکھ کر بھیج دیتی ہے اور وہ اس سے فائدہ یہی ہوتا ہے اس سے بھی سوال پوچھ لیں آپ وہ بھی جواب دے دے گی. یہ 2 ایپ AI کے ہیں. ماشاء اللہ، زبردست. اچھا بیٹا، آپ 20 دن پہلے یہاں پر آئے تقریباً، اس سے پہلے آپ کہاں پڑھتے تھے اور آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ جی میں اس سے پہلے پرانے اسکول میں پڑھتا تھا دا ٹری آف لائف میں، وہاں سے مجھے ہٹا لیا تھا. پھر میں جب سے ہٹا ہوا تھا پھر میرے کو یالے اسکول میں لگا دیا تو میں یالے اسکول میں اب پڑھ لوں گا پورا. اور میری تعلیم یہی ہے کہ میں آگے جا کر اچھا سا بنوں، تعلیم حاصل کر کر اچھا سا اپنے پیرنٹس کا فرما بردار بنوں اور نہ ان کو پیسے لا کر دوں آن لائن بیٹھے بیٹھے کما کر.
تو بیٹا آپ اکیلے اسکول آتے ہو یا آپ کے پیرنٹس بھی آتے ہیں، آپ کے بہن بھائی وغیرہ کوئی آتے ہیں؟ کس طرح سے آتے ہو آپ؟ اس کے بارے میں ذرا بتاؤ ہمیں۔ جی جی میرے فادر آتے ہیں میرے ساتھ، اور میں آتا ہوں، اور بس میرے بہن بھائی نہیں آتے، بس میں ہی آتا ہوں، اور میرے فادر آتے ہیں میرے ساتھ، اور کوئی بھی نہیں آتا۔ تو ماشاء اللہ آپ کو اسکول کیسا لگتا ہے؟ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ یہاں کے فیسیلیٹیٹر کیسے لگتے ہیں؟ یہاں کے بچوں سے آپ کی دوستی ہو گئی نہیں ہو گئی؟ کیا حساب؟ جی یہاں پر میرے دوست بہت سارے بن گئے ہیں، اور یہاں پر بہت اچھا اسکول ہے یہ میرے کو آگے جا کر میرے کو بیٹھے بیٹھے کمانے کی بتائے گا، یہ سب کچھ یہ سارے ٹیچریں اچھی ہیں یہاں کی، اور سب کچھ ماحول بھی اچھا ہے، یہاں کا بچے بھی اچھے ہیں، اور ساری پڑھائی بھی اچھی ہے، یہاں پر پڑھائی بھی اچھی ہوتی ہے، اور یہاں کام بھی اچھا سکھاتے ہیں ہمیں، اور ہمارے کو یوگا بھی اچھا کرواتے ہیں۔ یوگا کروانا بہت اچھا کام ہے، یوگا سے ہمیں فریش ہوتا ہے دماغ، اور ہم موٹے ہوتے ہیں تو کمزور ہو جاتے ہیں، اور اس سے صحت مند ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل زبردست۔ تو ہمیں آپ یہ بتائیے بیٹا کہ آپ ماشاء اللہ یہاں پر 20 دن سے پڑھ رہے ہیں، 20 دن سے آ جا رہے ہیں، تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کے یہاں سے گھر کتنا دور ہے؟ آپ کتنا ٹریول کر کے یہاں آتے جاتے ہیں؟ جی یہاں سے میرا گھر دور ہے، اسکول سے آدھے گھنٹے کا راستہ ہے، یہ آدھے گھنٹے کا ہے، اور میرے گھر کا نمبر ہے 1/21 لانڈی 6 اولیا مسجد۔ جی زبردست ماشاء اللہ۔ اچھا بیٹا آپ ہمیں یہ بتائیے، اگر آپ کو الدین کا چراغ مل جاتا ہے تو آپ اس سے کیا 3 وشز مانگیں گے؟ جی میں ان سے وشش مانگوں گا کہ میرے کو مکہ مدینہ بھجا دیں، اور میری ضرورت کر دیں، اور غریبوں کی مدد پوری کر دیں۔ اور اگر آپ کو 20 کروڑ روپیہ کہیں سے مل جائے تو آپ اس کا کیا کریں گے؟ جی 20 کروڑ روپے اگر مل جائے میں اس کی گاڑی گھر لوں گا، اور غریبوں کی بہت ساری مدد کروں گا، اور جس نے کھانا نہیں کھایا اس کی بہت مدد کروں گا، جو اسپتالوں میں وہ ہے، ان کو بیماری ہے، ان کے پاس پیسے نہیں، ان کی مدد کروں گا میں۔ زبردست ماشاء اللہ زبردست۔ اچھا بیٹا آپ کی ڈیلی روٹین کیا ہے؟ آپ کس طرح سے یہ کام کرتے ہو؟ اسکول کو بھی دیکھتے ہو اور کس طرح مینج کرتے ہو؟ کیا حساب کتاب ہے آپ کا؟ جی پہلے میں صبح اٹھتا ہوں، وضو کرتا ہوں، ہاتھ دھوتا ہوں، اور پھر نماز پڑھتا ہوں، پھر کپڑے پہن کر میں ناشتہ کرتا ہوں، اور پھر جوتے پہن کر میں سیدھا اسکول جاتا ہوں، اسکول سے آ کر اور پھر میں وضو کرتا ہوں، فریش ہو کر کپڑے چینج کرتا ہوں، اور پھر میں نماز پڑھتا ہوں، پھر کھانا کھا کر میں تھوڑی دیر سو جاتا ہوں، پھر اٹھتا ہوں، نہاتا ہوں، پھر عصر کی نماز پڑھنے جاتا ہوں، اور پھر میں حدیث صاحب سے پڑھتا ہوں، پھر میں چائے پیتا ہوں، پھر اس کے بعد مغرب کی اذان ہو جاتی ہے، مغرب کی نماز پڑھنے جاتا ہوں، پھر میں اپنے بھائی کی مدد کرواتا ہوں دلیے ولیے میں، جوس میں، اور پھر وہاں عشاء ہو جاتی ہے، عشاء کی نماز پڑھ کر میں آ کر کھانا کھاتا ہوں، اور پھر کپڑے چینج کرتا ہوں، فریش ہو کر، اور میں بستر کرتا ہوں، پھر چہل قدمی کرتا ہوں تھوڑی، اور پھر میں سو جاتا ہوں۔ اسکول میں آپ کو کیا کیا ٹاسک ملتے ہیں بیٹا؟ جی میرے کو ٹاسک یہ ملتے ہیں، 6 ٹاسک ملتے ہیں مجھے، اور یہ ہیں کینوا پوسٹ ملتا ہے، اور اسٹوری پوسٹ، اور انٹرویو، فیس لیس ویڈیو کال اینی، اور ٹیڈیکس ریویو۔ آپ کا زندگی کا گول کیا ہے؟ آپ کا کیا مقصد ہے زندگی گزارنے کا؟ یعنی کہ بڑے ہو کے آپ کیا کریں گے؟ جی میرا گول یہ ہے کہ زندگی میں
اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانا چاہتا ہوں. میں آگے جا کر بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں. بڑے ہو کر میں اچھا بننا چاہتا ہوں, نیک انسان بننا چاہتا ہوں. مجھے یہ خواہش ہے میری. میں انعام بننا چاہتا ہوں مکہ مدینہ کا, اور میں اپنے ماں باپ کا فرمانبردار بننا چاہتا ہوں بڑے ہو کر, اور ابھی بھی. اور میرے کو بہت زندگی میں اور کچھ کرنا ہے, اور بہت کچھ کروں گا. میں جو بھی مجھے کام ہے وہ بھی کروں گا. آپ نے اپنے نام کے آگے آئی ٹی والا لگایا ہے, اس کا کیا مقصد ہے؟ آئی ٹی کیا ہے, اس کے بارے میں ہمیں بتائیں, اور اس پہ کام کیسے کرنا ہے. جی, آئی ٹی یہ چیز ہے. آئی ٹی والا میں نے چوز کرا اور میرے پیرنٹس نے چوز کرا. اور یہ آئی ٹی یہ چیز ہے کہ اس میں ایک جیسے ہمارے سر کا نام ہے ریان اللہ والا, اسی ہماری طرح اسی آئی ٹی والے پر ہم کام چلائیں گے. اسی جس کام سے اسی کام پر کریں گے, اور پھر ہم گھر بیٹھے بیٹھے اسی کام کو توجہ دیں گے, پھر پیسے کمائیں گے. انشاءاللہ ضرور بیٹا. تو میرا اگلا آپ سے سوال ہے, آپ مجھے اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کی 3 پرسنالٹیاں کون سی ہیں جنہیں آپ بہت زیادہ چاہتے ہیں. جی, میری 3 پرسنالٹی ہے. میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور میرے پیرنٹس, اور ریحان اللہ والے. آپ کے پسندیدہ 3 شہر کون کون سے ہیں؟ جی, میری پسندیدہ شہر ہیں کراچی, اسلام آباد, اور کشمیر. آپ کی پسندیدہ جو آپ ڈشز ہیں وہ کون کون سی ہیں, جو آپ کھانا کھاتے ہیں وہ کون کون سا ہے؟ جی, ڈشز ہیں میرے, ایک ہے بریانی, اور فش, اور پیزا. آپ کی عادتیں جو ہیں, یعنی کہ آپ کی ہیبٹس کیا ہیں اچھی, جو آپ چاہتے ہیں کہ میری یہ ہیبٹس جو ہیں ہمیشہ چلیں؟ میری یہ عادت ہے کہ میں اچھا انسان بنوں, اور میں اسی انسان کے راستے پر چلوں. اور میرے کو یہ عادت ہے کہ میں اپنے قرآن حافظ بن جاؤں, اور میں بہت کچھ کر لوں آگے جا کر. اور میری یہ عادت ہے کہ میں مکہ مدینے کا امام بن جاؤں. آپ کو کھیل کون کون سے پسند ہے, اور آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے اس کھیل کو استعمال کرنے کا؟ جی, آواز نہیں آ رہی. جی بیٹا, آپ کو کون کون سے کھیل پسند ہیں, کون کون سے کھیل کھیلتے ہیں آپ؟ جی, میرے کو کھیل بہت سارے پسند ہیں. ایک ہے کرکٹ, فٹ بال, اور سبر. تو کیا یہ کھیل کھیلنے کا آپ کو ٹائم مل جاتا ہے؟ جی, اگر میں فارغ ہوتا ہوں بیچ میں, اگر میں عصر کی نماز پڑھ کر میں فارغ ہوتا ہوں تو میں اپنے بھائی کے ساتھ کرکٹ کھیل لیتا ہوں. اور جب میں اپنے خالہ کے گھر پر جاتا ہوں تو ان کے بچوں سے بول لے کر ان کے ساتھ بال کھیلتا ہوں. اور نہ اگر موبائل میں فری ٹائم ہوتا ہے تو میں اس میں صبر کھیل لیتا ہوں. جو آپ کو یہاں اسکول میں ٹاسک ملتے ہیں وہ ٹاسک آپ کے گھر پہ کمپلیٹ ہوتے ہیں یا اسکول میں ہی آپ کمپلیٹ کر کے جاتے ہیں؟ جی, میں اسکول میں ہی پورا کمپلیٹ کر کے جاتا ہوں ٹاسک اپنے. ماشاء اللہ, زبردست. تو آپ کو انٹرویو وغیرہ میں پریشانی تو نہیں ہوتی؟ آپ جو انٹرویو کرتے ہو تو اس میں پریشانی تو نہیں ہوتی؟ جی نہیں, پریشانی میرے کو بالکل نہیں ہوتی. اور میرے کو اچھا لگتا ہے جب میں انٹرویو دیتا ہوں اور لیتا ہوں. زبردست. تو یہ بیٹا جو اے آئی کا دور ہے, اس کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم سب اس کے اندر
अच्छी तरह से इन्वॉल्व हो सकें और दुनिया से गुर्बत का खात्मा हो जाए, क्या करना चाहिए हमें? जी, हमें करना चाहिए कि एआई को अभी से हम इस्तेमाल कर ले, तो आगे जाकर एआई का ही दौर है, तो हम इसको एआई को इस्तेमाल अभी कर लिया, हम इस पर काम चला लिया हमने और सीख लिया ये जो हमें सिखा रहे हैं, तो हम बैठे बैठे अगर आगे एआई का ही दौर है, फिर आगे हम बैठे बैठे कमा सकते हैं। अच्छा, आपके पेरेंट्स का क्या ख्याल है? आपके पेरेंट्स यहाँ आके पढ़ते तो नहीं है, तालीम हासिल नहीं करते, आप अकेले आते हो और आपके पेरेंट्स नहीं आते, तो आपके पेरेंट्स क्या समझते हैं, उनका ख्यालात क्या है? जी, उनका ख्यालात यही है कि अगर हम भी छोटे होते तो हम भी यही कर लेते, हमारे टाइम पर भी यही स्कूल होता तो हम भी लग जाते यहाँ, हमारा भी यही हो जाता, फिर हम यही लगा देते अपने बच्चों को, और यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है उनको भी, और वो भी सीख रहे हैं, मेरे फादर और फिर मेरे मॉम को बता रहे हैं आकर, और वो भी सीख रही है उनसे। आप ये जो सीख रहे हो, ये सीखने के बाद क्या आपका इरादा है किसी और को सिखाने का या स्कूल खोलने का, क्या इरादा रखते हो? जी, मेरा यही इरादा है, स्कूल भी खोलूँगा और दूसरों को जिस मैंने सीखा है वो फिर दूसरों को भी सिखाऊँगा। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। तो आप हमें ये बताइए कि आप ये हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मेरा यही पैगाम है कि आप अपने बच्चे को लाएँ, यहाँ दिखाएँ कैसा माहौल है, और फिर यहाँ अपना माइंड बनाएँ और फिर अपने बच्चे को बिठाकर थोड़ी देर क्लास में 1-2 दिन बिठाएँ और फिर खुद भी बैठें, और जब लगा दें तो उनके साथ बैठें और उनके साथ चेक करें क्या कर रहा है बच्चा, क्या नहीं कर रहा, और आप उनसे बच्चे से भी सीखें तो आपकी भी थोड़ी होगी, दिमाग खुलेगा, आपको भी थोड़ा कुछ आएगा, तो आप प्लीज़ अपने बच्चों को लाकर यहाँ दिखाएं और फिर यहाँ आकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। जी हाँ, ज़रूर, माशाल्लाह हमारा स्कूल इतना ज़बरदस्त है। अच्छा बेटा, आप सर रेहान अल्लाह वाला के स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं उनके स्कूल के बारे में ये कहना चाहूँगा, ये बहुत अच्छा स्कूल है, इसमें पढ़ाई बहुत अच्छी होती है और यहाँ टीचर भी अच्छे हैं और यहाँ बहुत अच्छे काम होते हैं, यहाँ माहौल भी अच्छा है, बच्चे भी अच्छे हैं और पढ़ाई भी अच्छी होती है यहाँ, और हमें सिखाया भी जाता है, और ये खोला है सर ने, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, और ये बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, ये तो मुझे पता भी नहीं था ये स्कूल खुल जाएगा और मेरे पेरेंट्स मुझे लगा देंगे यहाँ, ये मेरे को कुछ भी नहीं था, और ये इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर जियान का, और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या अपने पड़ोस के बच्चों को या अपने कजन्स वगैरह को आप सिखाने का काम करते हैं या करने का इरादा रखते हैं? जी, अभी मैं अपने कंज़न को बता रहा हूँ ये स्कूल ऐसा है, इसमें पढ़ाई अच्छी होती है, और मैं आगे जाकर सीख कर और बताऊँगा उनको और समझाऊँगा, जैसे मैंने पढ़ा है उनको भी पढ़ा दूँगा और ना उनको भी इरादा रखूँगा पढ़ाने में। जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया आपने बेटा, बहुत ज़बरदस्त। आप अभी माशाल्लाह ज़्यादा दिन नहीं हुए आपको स्कूल में और माशाल्लाह आपने अच्छी खासी नॉलेज आपने हमें दी, तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपके टाइम का, आपने हमारे लिए वक़्त निकाला और आपका बहुत कीमती वक़्त है। ज़ाहिर बात है आप काम भी करते हैं और नमाज़ भी पढ़ते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र ज़रूरी है सबसे बड़ा। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए बहुत ज़्यादा अपना कीमती वक़्त दे दिया, तो हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। हमें उम्मीद है आप इंशाल्लाह जो आप कह रहे हो इंशाल्लाह उस पर अमल भी करोगे और हमारे जो लोग हैं, हमारे जो पाकिस्तानी हैं, उनको सिखाने की भी कोशिश करोगे ताकि हमारे मुल्क के लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने में कामयाबी हासिल करें। तो व्यूअर्स, ये हमारे साथ थे हमारे बेटे
تو ان کا انٹرویو آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا, پسند آیا ہوگا, اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو کامیابی عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آئندہ کسی اور مہمان کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں, تو جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. زندہ